بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کئی بار ہوا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر بچپن یا لڑکپن کی عمر میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت نوعمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، پھر آپ کے سینے کو چیر کر اس میں سے دل کو نکالا، پھر دل سے ایک جمے ہوئے خون کو نکالا اور کہا، یہ آپ کے قلب میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر آپ کے دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ کر سی دیا۔ اسی اثنا میں لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی ماں کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر آپ کی طرف آئیں اور دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ٹانکوں کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ سامعین، یہ شق صدر کس عمر میں ہوا؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے قلب انور کو کینے اور حسد سے پاک کر کے رحم و مروت سے بھر دیا، اور رحمت للعالمین کے منصب پر فائز ہونے کے لیے یہ حکمت قابل فہم ہے۔ اور ایک یہ بتائی گئی کہ شیطانی ترغیبات کا آپ کے قلب انور کے پاس سے گزر بھی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہمزاد جن یعنی شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ حضرت حنا نے اپنی صاحبزادی حضرت مریم کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلوب کو شیطانی تحریکات سے محفوظ فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ہر بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چبھوتا ہے، تو وہ شیطان کی انگلی چبھونے سے چیخ مار کر روتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 پڑھی۔ اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جہت سے فضیلت حاصل ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کی خصوصیت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تخلیق انسانی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل پیدا فرمائے، پھر آپ کو اپنے ہمزاد پر غلبہ عطا فرما دے، جیسا کہ انسان اپنے ناخن اور جسم کے بعض حصوں کے بال تراشتا ہے، لیکن اگر کسی کے بدن میں ناخن یا بال نہ ہو تو اسے ناخن یا بال رکھنے والوں پر فضیلت نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بار آپ کا شق صدر معراج کے موقع پر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹی، حضرت جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے قلب میں ڈال دیا، پھر میرے سینے کو سی دیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر چلے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ان کلمات کا اضافہ ہے، میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کی کیفیت میں تھا، اور یہ کہ میرے سینے کو نیچے تک شق کیا گیا ہے۔ سامعین، انسان کو جب اپنی روایتی ماحول سے مختلف ماحول میں جانا پڑے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہاں کے گرم یا سرد موسم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق لباس تیار کرتا ہے، وہاں کی اشیاء خوراک اور آداب زندگی سے آگہی حاصل کرتا ہے۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں خلائی مرکز ناسا ہے، وہاں خلا میں جانے والے خلا بازوں کے لیے تربیت گاہ ہے،
کیونکہ زمین کی کشش ثقل کے دائرے سے نکلنے کے بعد بے وزنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھلی فضا میں انسان چل پھر سکتا ہے جس کا اسے زمین پر رہتے ہوئے تجربہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بقائے حیات کے لیے مصنوعی آکسیجن، پانی اور حسب حال خوراک کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ہماری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے واقعات اسی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سامعین، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شق صدر کی حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ ہم اپنی تشریحات کے ساتھ انہیں بھی آپ کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بار آپ کا شق صدر دل میں جمے ہوئے خون کو نکالنے کے لیے ہوا تاکہ شیطان کی کسی منفی تحریک و ترغیب کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ دوسری بار اعلان نبوت سے پہلے نزول وحی کے وقت شق صدر اس لیے ہوا تاکہ آپ کے قلب انور میں وحی ربانی کو جذب کرنے کی روحانی استعداد اور ملکہ پیدا ہو جائے۔ قرآن کی جلالت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں نزول وحی کی شدت کا بھی بیان ہوا ہے کہ کبھی شدید گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، کبھی شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ آپ سواری پر ہوتے تو اونٹنی وحی ربانی کی ہیبت سے بیٹھ جاتی۔ تیسری بار شب معراج کو ہوا تاکہ آپ کے قلب انور کو حکمت کے موتیوں سے بھر دیا جائے اور اس میں ایسی روحانی قوت پیدا کر دی جائے کہ آپ کائنات کے اسرار اور اس میں قدرت کی نشانیوں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ان کی حکمتوں کو سمجھ سکیں اور تجلیات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسی موقع پر میرے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت رکھ دی گئی۔ ایک اور موقع پر فرمایا، یہ مہر مسحری کی کھنڈی کی مانند ہے اور اس پر بال ہیں۔ آج کل بائی پاس آپریشن یا اوپن ہارٹ سرجری کے وقت مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا اس کے لیے تنفس اور دوران خون کو جاری رکھنے کے لیے مصنوعی انتظام کیا جاتا ہے۔ مریض بے ہوشی کے سبب آپریشن کے مراحل کو خود نہیں دیکھ پاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مراحل میں ہوش و حواس میں رہے۔ آپ نے تمام احوال خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی حیات قلب کی محتاج نہیں ہے۔ عام انسان کے جسم میں ایک معمولی کٹ بھی لگ جائے تو خون بہہ نکلتا ہے، لیکن شق صدر کے تمام مراحل میں آپ کے جسم سے نہ خون نکلا نہ آپ کو درد محسوس ہوا۔